ایران اور اسرائیل کے درمیان مسلسل ایک ہفتے سے جاری حملوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اب واشنگٹن ایران پر براہ راست حملہ کرنے پر غور کر رہا ہے، لیکن یہ آگ امریکی فوجی اڈوں تک بھی پھیل سکتی ہے جو انہی خطوں میں موجود ہیں۔ صرف امریکی بنکر بسٹر بم ہی ایران کی زیر زمین ایٹمی تنصیبات، خاص طور پر فردو جیسے مقامات کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ممکنہ ہدف ہو سکتا ہے۔ امریکہ میں بی بی سی کے پارٹنر چینل سی بی ایس نیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے، لیکن انہوں نے حتمی حکم روک رکھا ہے، اس امید پر کہ شاید ایران اپنا جوہری پروگرام ترک کرنے پر رضامند ہو جائے۔ گزشتہ روز اوول آفس میں گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے اصرار کیا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے تصفیہ اب بھی ممکن ہے۔ ایران ایک ایسے معاہدے پر دستخط کے بہت قریب تھا جو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، اور شاید یہ اب بھی ممکن ہو۔ میرا خیال ہے وہ وائٹ ہاؤس میں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ مگر ایران نے فوری طور پر کسی بھی قسم کی بات چیت یا ہتھیار ڈالنے کی تردید کی ہے، لیکن ایرانی حکام نے خبردار کیا ہے کہ ایران پر براہ راست حملہ ریڈ لائن عبور کرنا ہوگا۔ ایران کے سپریم لیڈر نے مزید کہا کہ اگر امریکہ مداخلت کرتا ہے تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو نقصان وہ اٹھائیں گے وہ اس نقصان سے کہیں زیادہ ہوگا جو ایران کو ہو سکتا ہے۔ اگر امریکہ اس میدان میں فوجی مداخلت کرتا ہے تو اسے جو نقصان ہوگا وہ بلا شبہ ناقابل تلافی ہوگا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کا دائرہ پھیلنے سے عالمی طاقتیں پریشان ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایران کے رہنما کو قتل کرنے یا حکومت گرانے کی کسی بھی تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ایرانی عوام اپنے رہنماؤں کے گرد متحد ہو رہے ہیں۔ ایران نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے جو کل یعنی جمعے کو ہوگا۔ اسی روز جنیوا میں یورپ کے کئی وزرائے خارجہ ایرانی نمائندوں سے ملاقات کریں گے، لیکن فی الحال ایسا لگتا ہے کہ اصل فیصلہ واشنگٹن میں صدر ٹرمپ کے وار روم کے اندر ہی کیا جائے گا۔